السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کے اہم رہنما اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ایک انتہائی اہم انٹرویو بی بی سی کو دیا ہے۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی جانب سے جو فوجی قیادت پر الزامات لگائے گئے ہیں یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ پی ڈی ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کسی قسم کا نہ تو کنٹرول تھا اور نہ ہی تعلق تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نام جب نواز شریف کی جانب سے لیے گئے تو ان کو دھچکا لگا، یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اور بھی بات کی اور انکشاف کیا کہ جب اے پی سی کا ایجنڈا طے کیا جا رہا تھا اور جو اس کے لیے مشاورت ہو رہی تھی اس میں پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف کی جانب سے نہ تو فوج کا نام لیا گیا اور نہ ہی فوجی قیادت کا نام لیا گیا تھا کہ جلسوں جلوسوں میں ان کا نام لیا جائے گا اور ان پر الزامات عائد کیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پی ڈی ایم اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے جو بیانیہ ہیں اس سے ڈسٹینس کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی طے پایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے گا، کسی ادارے یا کسی شخصیت کا براہ راست نام نہیں لیا جائے گا، فوج کا نام نہ لینے کی بات طے کی گئی تھی۔ تو اب یہ خبریں جنم لے رہی ہیں کہ کیا نواز شریف نے اپنے طے شدہ ایجنڈے یا اے پی سی میں جو طے کیا گیا تھا تمام جو نکات تھے اس سے انحراف کیا ہے اور اب وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون بلاول بھٹو زرداری کے اس انٹرویو کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کی ذاتی رائے ہے اور جو نواز شریف نے بیانات دیے ہیں جس میں انہوں نے آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو الرٹ کیا ہے یہ ان کے ذاتی تجربات اور مشاہدات ہیں جو کہ بالکل سچ پر مبنی ہے۔ تاہم بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا تعین کرے گا۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شارٹ سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ میاں صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، لیکن وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ گلگت بلتستان میں اس کو حکومت دے دی جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی ڈیل ہو گئی ہوئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے آدمی سے لاہور میں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز گلگت میں موجود ہیں، جلسے کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی ڈیڈ لائن جنوری تک ہے، جنوری سے پہلے حکومت گھر چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کا اتحاد بلاول بھٹو زرداری کے اس انٹرویو کے بعد کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ مستقبل میں یہ اتحاد ہمیں نظر بھی آئے گا، نہیں نظر آئے گا؟ اکٹھے استعفے دیں گے؟ استعفوں کا آپشن ابھی بھی برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اکٹھے جلسے کریں گے، نواز شریف کی سپیچ ہونے دی جائے گی یا نہیں؟ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے اور خاص طور پر جو جہانگیر ترین صاحب کی واپسی ہوئی ہے، کیا حکومتی ادارے ان کو اب گرفتار کریں گے چونکہ وہ نیب اور ایف آئی اے کو مطلوب ہیں، کیا باقی جو اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرح ان کی بھی گرفتاری کی جائے گی یا نہیں؟ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فروخ حبیب صاحب سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا جو نیریٹو ہے، جو سٹینس ہے، وہ بلاول بھٹو صاحب کے سٹینس سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں، جنہوں نے بھی اس کو ایک ٹرن دینے کی کوشش کی ہے اس انٹرویو کو، انہوں نے پورا انٹرویو جو ہے نا وہ نہیں، اس کے کٹ اینڈ پیسٹ والا انٹرویو انہوں نے شاید اس کو دوسرے پس منظر میں کیا ہے۔ چیئرمین، جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے تو ہم پی ڈی ایم کے بیانیہ، پی ڈی ایم کے ہر نقطے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس نقطے کے ساتھ بھی جو یہ کہتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں کام کرے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ سیاست میں وہ ختم ہو۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ جو نہیں، پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ جو میاں صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں،
تو ان کے پاس یقیناً ہو سکتا ہے جو بات اس نے کہی ہو ان کے پاس ثبوت ہو، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اور میاں صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے یا وہ کیا بات کریں گے، ان کی نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ کوئی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے، اس لیے چیئرمین انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ میاں صاحب کو ہی پتا ہے کہ وہ ان کے پاس کون سا ایسا مواد ہے، کون سے ایسے ثبوت ہے جس بنیاد پر انہوں نے نام لیے ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے، ہم نے جب بھی نام لیے ہیں، اگر کوئی مداخلت کرتا رہا الیکشنز میں تو ہمارے پاس واضح ثبوت ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم نے نام تو لیے آپ ہیں۔ کیا اور میاں سمجھتی صاحب ہیں کے پاس بھی 2018 کے انتخابات میں ڈاکٹر صاحبہ کس نے مداخلت کی ہے؟ دیکھیے، مداخلت ہمارا یہ رول ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ ماضی میں الیکشنز ایسے ہوئے اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، جہاں پیپلز پارٹی سے الیکشن جو ہے وہ چوری کیے گئے، اس کے باوجود ہم نے سسٹم جو ہے اس کو ڈیریل نہیں کیا۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی جنگ جو ہے وہ 3 نسلوں سے لڑتی آ رہی ہے اور ہم لڑتے آئیں گے۔ ہمارے کارکنوں نے، ہمارے لیڈرز نے شہادتیں دی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو آپ جنگ ہے یہ چونکہ صرف بہت ایک بیان کے پرومیننٹ اوپر تھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ چونکہ بڑی پرومیننٹ تھی جس دن یہ ایم پی سی ہوئی اور اس کے تمام ایجنڈے کی تیاری میں بھی آپ پیش رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے فوج کا نام نہیں لیا گیا تھا، یا جو ٹاپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے نام نہیں لیے گئے تھے، کہ ان کا کسی قسم کا رول تھا 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیے، وہ انہوں نے جو بات کی ہے، جیسے چیئرمین نے بھی کہا، وہ ان کا ایک پریزنٹیشن کا ایشو ہے، جس طریقے سے وہ ایشو کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا موقف جو ہے وہ ہم ہسٹوریکلی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے سسٹمک چینجز ہو، کسی کو ہمیں نشانہ بنائے بغیر، کیونکہ ماضی میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ ماضی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز معصومیت نون نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے لنکیجز تھے، تو اس لیے وائی ڈو وی گیٹ انٹو دس؟ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس قسم کے چینجز لے کے آئیں جیسے یہ رستے جو ہیں بالکل بند ہو اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشنز میں مداخلت نہ کرے۔ لیکن جب ہم سلیکٹڈ کی بات کہتے ہیں تو آپ اس سے بات سمجھ لیں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں 2018 کی الیکشن، لیکن اس سے ڈاکٹر پہلے صاحبہ، کئی اور یہ الیکشن بلیو کیا جا پیپلز رہا ہے پارٹی کہ کے آج خلاف۔ کے بلاول صاحب کے انٹرویو کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ حکومت ہے۔ پی ڈی ایم کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے، چونکہ پیپلز پارٹی بالکل ڈیفرنٹ جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے وہ ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ جی، ہم ایک پیج پر ہیں، جو 26 نکات ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں، ان 26 نکات پر ہماری کمٹمنٹ ہے۔ وہ 26 نکات پہلی دفعہ نہیں پریزنٹ ہو رہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ٹائم پہ شہید بی بی جو ہے اور میاں صاحب کے مل کے انہوں نے یہی پائی تھی باتیں کہ ہم پاکستان میں جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو فروغ دیں گے اور رستہ بند کریں گے غیر جمہوری قوتوں کا۔ بالکل ٹھیک ہو اس گیا۔ وقت عمران خان اور سلیکٹڈ کی صورت میں ایک بار پھر غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ عمران دندناتی خان پھر صاحب رہی۔ اگر سلیکٹڈ ہیں، ان کو سلیکٹ کس نے کیا ہے؟ ہم نے پی ڈی ایم بنائی ہے۔ کس نے جی سلیکٹ کیا ہے خان صاحب کو؟ جی، سلیکٹرز نے کیا ہے۔ تو سلیکٹرز کون ہے؟ آپ کی جدوجہد سلیکٹرز کے خلاف ہے یا سلیکٹڈ کے اس خلاف ہے؟ سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ امپریشن ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس الیکشن میں تھا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، آپ نے جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس سے انحراف کیا ہے، یہ طے پایا تھا کہ کسی بھی فوجی افسر کا یا فوج کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی جانب سے آرمی چیف کا نام لیا جانا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا جانا، یہ عہد شکنی ہے، یہ اس معاہدے یا اس ایجنڈے کی تیاری میں جتنے مراحل تھے اس سے انحراف ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ جو پی ڈی ایم کی ہماری اعلیٰ ساری جماعتوں کی قیادت تھی، اس کے جتنے بھی فیصلے ہوئے جو ان میٹنگز میں جو طے ہوا،
اس حوالے سے یہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے جو بات کی، مداخلت کی بات کی، پھر حکومت کی پوری ٹیم نے اس کو ایک ادارے کے خلاف ایک سازش قرار دینے کی کوشش کی. پھر جب کرداروں کی بات ہوئی تو بھی پوری ٹیم یہی کوشش کرتی رہی کہ مسلم لیگ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ایک ایسا ماسک کھولا جائے تاکہ مسلم لیگ کو دیوار سے لگایا جائے. بنیادی چیز یہ ہے جی کہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میں یہ طے ہوا تھا، اس حوالے سے میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ طے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن میرے علم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ اور ہماری جو قیادت ہے اس کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ موقف بڑا واضح ہے کہ گزشتہ الیکشنوں میں مداخلت کی گئی اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک چوری کیا گیا، اور ہم پہ مداخلت کس کی طرف سے کی گئی تھی؟ جی واضح طور پہ ہماری قیادت نے یہ کہا ہے کہ اداروں کی طرف سے کی گئی تھی، نام لیے گئے ہیں اداروں کی طرف سے یا کسی ایک ادارے کی طرف سے؟ کردار کی بات کی گئی، بڑے واضح طور پہ یہ بات کی گئی، اور آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور پچھلے 2018 کے الیکشنوں کو چوری کیا گیا اور ایک ایسے لوگوں کو مسلط کیا جن کی کارکردگی آج قوم کے سامنے. آپ نے جو اپوزیشن میں اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے اہم رہنما ہیں، اے پی سی بھی انہی کے پلیٹ فارم پر کنڈکٹ ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ثبوت پیش کیے جائیں. جو آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب الزامات لگا رہے ہیں اس کے ثبوت کہاں ہیں، کب پیش کریں گے؟ جی ہاں، آپ کی بات بڑی درست ہے. میں نے بھی اب ٹریولنگ کر رہا ہوں، شام کو ان کی خبر نیوز پہ اس میں دیکھا ہے. تو اس حوالے سے بالکل جو بات ہماری قیادت نے سامنے رکھی ہے، اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو پوری قوم ثبوت کے طور پہ انشاءاللہ سامنے آئے گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. تو بالکل یہ تو ساری قوم کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشنوں میں کیا کیا گیا اور کن قوتوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور کن لوگوں کو مسلط کیا ہے. اب بھی اگر کسی کو جواب چاہیے تو یہ بڑی معنی خیز بات ہے. فاروق حبیب صاحب، یوں لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کو ایک این آر او دے دیا گیا ہے، چونکہ اس بیان کا سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ اس کو این آر او کہیں یا آپ اس کو کہیں کہ جو پاکستان ڈاکو بچاؤ مہم ہے اس کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے تو یہ جائز بات ہوگی. دیکھیں جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے اختیار کیا ہے وہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے حوالے سے اچھا بیانیہ تو نہیں ہے. جہاں پر آپ پاکستان کے اداروں کے سربراہان کا جو ہے وہ نام لیں، ان کی اپنی جماعت کے 80% لوگ ایسے ہیں جو اس بیانیے کا وزن نہیں اٹھا رہے. آپ آج دیکھیں کہ ان کے درینہ ساتھی جو پرانے ساتھی، آج ان کو بلوچستان کی حکومت کا بڑا خیال آ رہا ہے. آج ان کے وہی ساتھی ثناء اللہ زہری جن کی حکومت تھی اس وقت، ان کا نام لینا یہ پسند نہیں کر رہے، ان کو یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں بلانا پسند نہیں کر رہے. آج عبد القادر بلوچ جو ان کے پرانے درینہ ساتھی تھے انہوں نے ان سے راہیں جدا کر لی ہیں. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو ان کے بیانیے کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسی طریقے سے جو ہے وہ جلیل شرک پوری جیسے بے شمار لوگوں نے ان سے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے. ان کے ہی جو اپنے پشاور کے پارٹی کے رہنما ہیں چمکنی صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے ان سے اختلاف کیا ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے اس بیانیے سے لوگ پیچھے ہٹتے جائیں گے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہٹتے جائیں گے. یہ پاکستان کی عوام کا تو ہرگز بیانیہ نہیں ہے نا. یہ جو بار بار 22 کروڑ عوام کا نام لیتے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی 22 کیسز کا مسئلہ ہے، منی لانڈرنگ کے کیسز کا ہے، ایون فیلڈ کے محلات کو بچانے کا مسئلہ ہے. اور ووٹ کو عزت دینے والے کورٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو جن عدالتوں نے ضمانتیں دیں وہی عدالتیں واپس بلا رہی ہیں. ان عدالتوں کے کہنے کے اوپر بھی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. تو باہر بیٹھ کے وہ بیان دے رہے ہیں جس بیان سے مودی خوش ہوگا، جس بیان سے جو ہے وہ بھارت کے موقف کو تقویت ملے گی. اس بیانیے کے ساتھ کوئی پاکستانی تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اب جو کھڑا ہوگا اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے، پاکستان کی قانون کے ساتھ ہے، یا وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلاول زرداری نے بھی ان کے بیانیے سے جو ہے وہ کھل کے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے بلاول بھٹو زرداری کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. فاروق صاحب، انہوں نے
देखें, मैं तो आपको कह रहा हूं कि इनकी अपनी जमात से भी आवाजें उठ रही हैं। अब इनके इत्तेहादी जो पीडीएम का हिस्सा है उन्होंने खुल के इसका इजहार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसके अंदर जान नहीं है, वो झूठ के ऊपर मबनी है, वो मुबालगा आराई पर मबनी है, वो मुल्क लेकिन बिलावल दुश्मन साहब का इस बयानिया है। बात पर बहरहाल जरूर मुत्तफिक हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म के साथ भी हैं कि आपकी हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है और ये नाअहल हुकूमत है, इसमें किसी किस्म की अहलियत नहीं है कि ये अवामी मसाइल हल कर सके। इस बात पर तमाम पीडीएम की जमातों का इत्तेफाक है फारूक साहब। देखें बात ये है कि जब पहले ही मामले के ऊपर जो है वो दराड़ पड़ गई है, मुझे आप ये बताएं कि बिलावल जो है वो बलोचिस्तान जलसे में नहीं जाते, वहां से वो गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाते हैं। अब मरियम बीबी जो है वो मिन्नत समाजत करने के लिए जो है उनको ढूंढने के लिए वो भी पहुंच गई हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो अब मसला ये है कि पीडीएम के जलसे भी कहीं गुमशुदा हो गए हैं, वो भी कहीं सड़कों के ऊपर हमें कहीं नजर नहीं आ रही। इन्होंने तो बड़े बड़े जलसे करने थे, हुकूमत को फौरी इन्होंने गिराना था। मसला ये है कि गिराएंगे कैसे? अपोजिशन तो खुद एक दूसरे की बहुत बड़ी अपोजिशन बन चुकी है इस वक्त, एक दूसरे के ऊपर इत्तेमाद का फुकदान है। आप देख रहे नहीं कि जमात से ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिया था, वो जरदारी के ऊपर जो है वो एतमाद करने को तैयार नहीं है। और आज जिस किस्म के बयानात जो है बिलावल की जानिब से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए से खुल के इख्तलाफ कर रहे हैं, उस बयानिए को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से डिस्करेज कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका अपना बयानिया जो है वो दफन हो गया है, और वो दफन भी इनके अपनी इत्तेहादियों ने किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये है ना, बिल्कुल ठीक कल के ये दुश्मन है, आज के ये दोस्त बने हुए हैं सिर्फ केसेस की वजह से, अपनी चोरी बचाने के लिए। इस वजह से तो मैंने जो है उसको डाकू मूवमेंट का नाम दिया है। बिल्कुल ठीक पाकिस्तान दोस्त मूवमेंट नहीं है, पाकिस्तान की को अवाम को हकूक दिलवाने की मूवमेंट नहीं है। इस मुल्क के अंदर देखे ना, छांगा मांगा की सियासत किसने शुरू की? इस मुल्क के अंदर जो है वो धांधली के जरिए पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। फारूक साहब मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ खेज इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पीडीएम के बाकी फ्रीकैन से अपने आप को अलहदा करने की कोशिश की है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून से अपने आप को अलहदा किया है। अब्बासी साहब, आपके बयानिए के साथ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी हो गई है, बल्कि आपके जो अपने पार्टी मेंबर्स हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ के बयानिए को आप सपोर्ट नहीं करते हैं पार्टी रहनुमा? देखें, नवाज शरीफ के बयानिए को न सिर्फ मुस्लिम लीग की क़यादत, मुस्लिम लीग के वर्कर, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सारी जमातें, बल्कि पूरी कौम खुदा के फजल करम से न सिर्फ तस्लीम करती है बल्कि साथ खड़ी है। मेरे भाई ने जो बातें की हैं, ये बातें ने तो अपने आप को अलहदा कर लिया है। मेरी बात सुने, मैंने सारे चोर, मेरी बात तो सुन, मेरी बात, सारे चोर इनकी काबीना में, सारे लोग इन्होंने इकट्ठे किए हैं जिनको कल इमरान खान साहब चोर कहते थे, आज वो इनकी कैबिनेट में इनकी ये जो इनकी तोते वाली रेट है, ये तो हम 3.5 सालों से सुन रहे हैं। हमें ये बताएं कि इन्होंने 2.5 सालों में इस मुल्क और कौम को क्या दिया। हमें ये बताया जाए कि इस मैशत की तबाही का जिम्मेदार कौन है। हमें ये बताया जाए कि इस हुकूमत ने जो वादे किए थे, कौम को जो ख्वाब दिखाए थे, वो किधर गए। आज तो कौम इनके सामने खड़ी हो चुकी है। अब ये खुशफहमी में है। पहले ये क्या साहब का नारा लगाते थे, फिर इन्होंने गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया, फिर हमें और मुस्लिम लीग को और दूसरी जमातों को गद्दार बनाने की कोशिश की। आज इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए हैं कि पीटीएम में फूट पड़ जाएगी और इनकी जान छूटेगी। ना कौम इनकी जान छोड़ेगी, ना पीटीएम के प्लेटफॉर्म से हम इनकी हुकूमत को छोड़ेंगे। और ये कहते हैं ना बड़े बड़े जलसे, हमारे एक जलसे के मुकाबले में जलसा करके दिखा। बिल्कुल ठीक हो गया। कौम किसके साथ है? दूसरी ठीक हो गया। डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ हैं। बासी साहब, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जी फरमाइए। सुने मेरी बात, अब ये जो प्रोपेगेट कर रहे हैं कि पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये 2 दिन की इनकी खुशफहमी, ये इंशाल्लाह इसी 1-2 दिन में सारी बात क्लियर हो जाएगी।
اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے فاروق صاحب، ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس بات پر اتفاق رائے موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک غیر جمہوری طرز حامل کی حکومت ہے اور اس کو گھر جانا چاہیے، اور اس کے لیے تمام لوگ جو ہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم بھی اسی لیے بنی ہے، اس پر تمام کا اتفاق ہے، آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، جو پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ مقصد تو ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ احتساب کا عمل بند ہو جائے. ہماری جو چوری ہے، ہمارے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں پاپڑ والے کے، فالودے والے کے، اس کا حساب جو ہے وہ ہم سے نہ مانگا جائے. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ جب فیٹف کے بلوں کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو بل تو فیٹف کے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ فاروق ایچ نائک کا 34 نکات کا ڈرافٹ لے کر آ گئے، جس میں کہا گیا 5 سال سے پچھلے کیسز کے بعد نااہلی ختم ہو جائے گی، 1 ارب سے نیچے کے کیسز نیب نہیں کر سکتا، 1999 سے پچھلے کیسز نیب نہیں کھول سکتا، چیئرمین نیب کی اور پروسیکیوٹر نیب کی مدت 4 سال سے 3 سال کر دی جائے. اس قسم کی بے شمار این آر او کی شکیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ نیب کے ادارے کو تالا لگا دیں اور ہم سے جو ہے وہ سوال نہ پوچھا جائے، اور اس کی آڑ میں ہمیں جو ہے وہ این آر او مل جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے تو ہر موقع کے اوپر جو ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کی این آر او لینے کے لیے، آج بھی ان کا یہی مقصد ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کی ان تمام تر ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ مسئلہ ہے، آج دیکھیں جو بلاول نے بات کی ہے وہ بڑے واشگاف الفاظ کے اندر بات کی ہے کہ میاں صاحب ثبوت مانگے ہیں کہ آپ وہ ثبوت فراہم کریں جن اداروں کے سربراہان کا آپ نے نام لیا ہے کہ وہ اس کے اندر ملوث تھے. وہ ثبوت تو دے نہیں رہے، بلکہ نواز شریف کی پارٹی کے اپنے خواجہ آصف رات کو 3 بجے کس کو واٹس ایپ کر رہے تھے. خواجہ صاحب نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف رات کے اندھیروں میں جا کے محمد زبیر بھی ان کے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے اس قسم کے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں، اگر دھاندلی ہوئی ہے نفیسہ شاہ صاحبہ تو دھاندلی تو سندھ کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی. پھر سندھ میں کیوں نہیں ہوئی؟ پنجاب میں کیونکہ آپ کی کارکردگی اتنی بری رہی تھی کہ 2013 میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملا تھا، بلکہ 2018 کے اندر تو 4-5 سیٹیں آپ کو بلکہ پنجاب سے زیادہ مل گئی ایم این اے کی. آپ کے مظفر گڑھ سے بھی ایم این اے جیت گئے، آپ کے راجہ پرویز فاروق صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی نے کام کیا ہے. ایک منٹ فاروق صاحب ایک منٹ. دوسرا جو ہے میں تو بات کروں گا آرگومنٹ کے ساتھ، مجھے کسی کے اوپر الزامات نہیں لگانے بغیر جو ہے وہ دلیل کے، میں تو دلیل سے بات کروں گا. اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ کم الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ پی ایم این اور پیپلز پارٹی نے دائر کی ہیں. اگر دھاندلی ہوئی تھی آپ کے ساتھ تو آپ الیکشن پٹیشنز دائر کرتے. آپ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے کتنی بار دھاندلی کی بات کی ہے؟ جب 13 کے اندر دھاندلی ہوئی ہم نے 4 حلقوں کی بات کی، چاروں کے چاروں حلقوں سے دھاندلی نکلی. جب وہ حلقے کھلے ہم نے ثابت کیا، ہم الیکشن ٹرائبونلز کے اندر گئے، انہوں نے کوئی جدوجہد نہیں کی، پارلیمانی کمیشن کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. جب بھی انہوں نے بائیک آؤٹ کیا انہوں نے پروڈکشن آرڈرز لینے کے لیے بائیک آؤٹ کیا، جب بھی انہوں نے بائیک آؤٹ کیا انہوں نے این آر او لینے کے لیے بائیک آؤٹ کیا. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے سارا سینیریو جو آج کے بعد ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر لی ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ راہیں کبھی بھی نہیں اکٹھی تھی. یہ 11 جماعتیں ہیں، 11 ایجنڈے ہیں ان کے. یہ مکس مسالہ پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ راہیں بلوچستان کو آزاد کروانا ہے. راہیں جدا کروانے میں حکومت کا کوئی رول ہے؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نے کام کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہے، اور جو جس قسم کا ان کا ماضی ہے ایک دوسرے کے اوپر، جس قسم کے الزامات ہیں، جس قسم کی انہوں نے کارروائیاں کی ہوئی ہیں، یہ منڈیل جو ہے وہ اپنے توڑ چڑھنے والی نہیں ہے. یہ ہنڈیا پی ڈی ایم کی بیچ چوراہے میں جو ہے وہ پھوٹ چکی ہے. آپ کو میں یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر اور مزید کھل کے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں سامنے آئیں گی. اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. جی بالکل. یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس بیانیے کے اوپر، جس بیانیے کے اوپر بھارت میں ڈھول بجے، شادیانے بجے، بریکنگ نیوز بنا کے وہاں کا میڈیا چلائے، وہ مودی جو اپنی شکست کو رائفل تیاروں پہ ڈال چکا تھا،
وہ یاس صادق کے بیان کے بعد وہ بھی زندہ ہو گیا. بالکل تو یہ تو ان کو زندہ کرنے کے اوپر چلے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. دن کی روشنی کی خیر یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے کہ دشمن کا بیانیہ لے کر چلیں. آج سبات میں انہوں نے جلسے میں یہ بات دوبارہ بھی کی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترین صاحب کی وطن واپسی ہو گئی ہے. کیا اب حکومت ان کو گرفتار کرے گی یا نہیں؟ ویلکم بیک ناظرین. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے؟ جیسے افواہیں آ رہی تھیں کہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے اور شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں مل کر وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بھی بنا لیں. جی مجھے اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. یہ جو ہماری حکومت ہے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے کوئی جب اپنی کارکردگی کی بات پوچھتا ہے تو وہ یہی قصے شروع کر دیتے. اب اس وقت آدھے سے زیادہ ٹائم ان کا گزر چکا ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جنوری تک اس حکومت کو ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا. اس لیے یہ اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان یہ پھوٹ ڈال رہے ہیں. مجھے کوئی فیوچر میں یہ نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت بھی جو ہم نے 26 نکات پہ یہ تحریک شروع کی ہے اس کے اختتام تک یا اس کو منطقی انجام پہنچانے تک علادہ ہوگی. دوسری بات جو جی بی کے حوالے سے آپ نے لیکن پھوٹ تو پڑ گئی ہے عباسی صاحب. اور پھوٹ کیسے پڑے گی؟ وہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف کی باتیں سن کر جھٹکا لگا دھچکا لگا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو رہا ہوں یا ہماری جماعت علیحدہ ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے ثبوت ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس کے ثبوت ہمارے سامنے پیش کیے جائیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نہ ہی کوئی ایسی ہماری سوچ ہے اور نہ پیپلز پارٹی ان نکات سے پیچھے ہٹے گی نہ اس تحریک سے پیچھے ہٹے گی. کسی حوالے سے اگر کوئی اختلافی بات سامنے آ گئی ہے حکومت کے لیے کوئی جشن کا مقام نہیں ہے. یہ بات کلیئر بھی ہو جائے گی. ہم تو یہ پوچھتے ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ 3 سالوں میں جو آپ کی جب سے حکومت آئی ہے جو باتیں یار کر رہے ہیں یار کوئی نئی بات بھی ہم سے کر لیں. یہی این آر او کی باتیں یہی پروڈکشن آرڈر کی باتیں یہی اپنا. اچھا یہ بتائیے کہ کراچی میں جلسہ نہ کرنے دینا اور جلسے میں تقریر. عباسی صاحب میری بات سنیے. نواز شریف صاحب کو کراچی جلسے میں تقریر نہ کرنے دینا کس کا فیصلہ تھا؟ پیپلز پارٹی کا تھا یا پی ایم ایل این نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نواز شریف کراچی کے جلسے میں اسپیچ نہیں کریں گے؟ یہ مجھے نہیں علم جی تو وہ کیوں نہیں تھے اسپیچ میں. بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی کوئی کمنگ ڈیز میں ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ مجھے یہ بھی علم نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے آج کے بیان سے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا ہے؟ بالکل نہیں پہنچا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مکمل بیان میں نے بھی نہیں سنا اور ڈاکٹر صاحبہ کی وضاحت کے بعد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہیں گے اور پوری قوم جس طرح بیانی کے ساتھ کھڑی ہے کہ سیاست میں اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کسی ادارے کو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جس کو قوم ووٹ دے کے اقتدار پہ بھیجے وہ بااختیار ہونا چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے. جب ہماری حکومت تھی تو دیکھیں صرف ایک پی ٹی آئی تھی کسی کے اشارے پہ اس نے آ کے دھرنا دیا. آج ساری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف اس لیے کھڑی ہیں کہ یہ ساروں کا موقف ساروں کا ایک بات پہ متفق ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کو مسلط کیا گیا. میں دوبارہ آتا ہوں عباسی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. فاروق حبیب صاحب کوئی ماحول ایسا بن سکتا ہے کہ آپ اور پیپلز پارٹی دونوں جی بی میں حکومت میں آ جائیں کولیشن گورنمنٹ بنا لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے وہ تو گلگت بلتستان کی جو ہے وہ عوام فیصلہ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور بھاری اکثریت سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو وہاں سے کامیاب کروائیں گے. جو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ بلاول نے اس وقت وہ پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے کہ وہ نون لیگ کو جو ہے وہ مار بھی رہے ہیں اور ان کو رونے بھی نہیں دے رہے. آپ دیکھیں اس کا آغاز جو ہے وہ کراچی سے ہوتا ہے
اور کیپٹن صفدر صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ہوتی ہے، اس گرفتاری کو آپ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کے ہی پروسیکیوٹر جا کر وہاں پر اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی سندھ حکومت کے تابع تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے آج جو ہے وہ بلاول صاحب یہاں بیان بھی دے رہے ہیں۔ کراچی جلسے کا آپ نے حوالہ دیا، کراچی جلسے میں بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے نہیں دی، اور اس کی آج اسٹیمپ بلاول نے خود لگا دی کہ ان کو گجرانوالہ جلسہ کے اندر بڑا حیرانگی ہوئی، جھٹکا لگا کہ یہ چیزیں پی ڈی ایم کے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھی جو نواز شریف صاحب نے شروع کر دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے پیچھے زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب سمجھدار ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور بلاول کی ڈیل نہیں ہوئی فاروق صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہے؟ دیکھیں ایک منٹ پیپلز پارٹی کبھی بھی نواز شریف کو اپنی لڑائی لڑنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کندھا نہیں دے گی، یہ مارک مائی ورڈز، میرے الفاظ یہ لکھ لیں آپ، یہ جو کندھا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ کندھا استعمال نہیں ہونے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفوں والا آپشن موجود ہے جو کہ استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ استعفوں والا جو ہے وہ آپشن ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، بھول جائیں یہ استعفوں والا آپشن سامنے آئے گا۔ دیکھیں استعفے دینے ہوتے تو پہلے دن دے کے گھر جاتے، یہ اتنا لمبا چوڑا ٹوپی ڈرامہ کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ یہ گلی گلی یہ نگر نگر کیوں جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں استعفیٰ تو دینا نہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ استعفیٰ نہیں دینا، وہ کہہ رہے ہیں مومنٹم بنا رہے ہیں اور اس بات پر اتفاق رائے موجود ہے کہ تمام جماعتیں استعفے لازمی دیں گی۔ چلیں وہ دیکھیں وہ دن ہم بھی دیکھ لیں گے جب یہ استعفے آئیں گے۔ دیکھیں یہ استعفے دینے اتنی آسان بات نہیں ہے، آپ پوچھیں نا کسی رکن اسمبلی کو بلائیں نا علیحدگی میں، اس سے آپ پوچھ لیں، آپ کا تو میتلا صاحب سب کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، آپ تو کنیکٹیویٹی والے آدمی ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں؟ مجھے بتائیں استعفیٰ دے کے عوام کے پاس واپس جا سکتا ہے؟ اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ، تو لہٰذا یہ صرف جو ہے وہ کرنے کی باتیں ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہے کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا فاروق صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج سوات میں کہا کہ قانون کی بالادستی سے ہی ترقی ممکن ہے، تو قانون کی بالادستی تو یہ بھی ہے کہ ترین صاحب واپس آ گئے ہوئے ہیں اور نیب ان کو گرفتار کر لے، یا جو قانون کے دیگر ادارے ہیں وہ ان کو گرفتار کر لیں، ایف آئی اے ہے، یا باقی لوگوں کو بھی، باقی اداروں کو بھی وہ مطلوب ہے گرفتاری حکومت کروائے گی، کرے گی؟ میتلا صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا، بلکہ آپ کو تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ جہانگیر ترین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے اندر جو ہے واپس آ گئے ہیں، اور واپس آ کے جو ادارہ ان کو بلائے گا اس ادارے کے سامنے اگر وہ واپس آئے ہیں تو پیش بھی ہوں گے۔ اور لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نواز شریف جن کو تو سزا ہوئی ہے اور وہ کسی جگہ پہ علاج بھی نہیں کروا رہے، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ بھارت کے بیانیوں کو پرمان چڑھا رہے ہیں، وہ ملک میں آنے کو ترین صاحب کو عمران خان صاحب نے بلایا ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ والا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے چونکہ حکومت مشکل میں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، آزاد شہری ہیں، پاکستان کے اندر آنے سے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا تو کوئی ایجنڈا نہ میرے سامنے آیا ہے نہ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے۔ جب کوئی اس قسم کی بات سامنے آئے گی تو وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گی، اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیں گے۔ لیکن میں کمپیریزن کر رہا ہوں، آج وہ لوگ شرمندہ ہوں گے جو کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین کو این آر او دے کے بھگا دیا، بھئی جہانگیر ترین تو آ گیا پاکستان، لیکن اب گرفتاری ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ این آر او ان کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ دیکھیں بات سنیں، اگر تو کوئی وارنٹ ایشو ہوئے ہیں کسی کے تو اس کو گرفتار بھی ضرور ہونا چاہیے، اگر کوئی تحقیقاتی ادارہ بلا رہا ہے تو اس تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش ہونا چاہیے، یہ میرا خود کے موقف ہے، ہماری جماعت کا بھی موقف ہے۔ اب آصف صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں فاروق حبیب صاحب کی جو ابھی کمنٹری ہوئی ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خود جو حکومتی جماعت ہے، کل ان کی دیکھ لیں، ان کی جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا اس میں مسلم لیگ کا شامل نہیں، اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور یہ خود این آر او مانگ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے، ایک جماعت کے لیڈر سے یہ رابطے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پی ڈی ایم کی جو اتحاد ہے اس کو کسی طرح توڑ سکیں، یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس وقت یہ کر کیا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، فاروق حبیب صاحب، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔